کہتا ہے، جسے خدا مدثر کہتا ہے۔ ہمارے لیے ماں باپ بھی نعمت ہے، لیکن ان سے بڑی نعمت اگر ہمارے لیے کچھ ہے وہ عبداللہ کے در یتیم ہے، وہ ہمارے لیے اگر کچھ ہے وہ آمنہ کے لال ہے، گنبد خضرا کے مکی ہے، وہ امام الانبیاء ہے، وہ سرور دو جہاں ہے، وہ شفیع المذنبین ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، وہ محمد رسول اللہ ہے۔ تمام نعمتیں اور رحمتیں ایک طرف ہے، رسول اللہ ایک طرف ہے۔ تو اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بچے کے پیدا ہونے پر آپ نے خوشی منایا، ماں باپ کے زندہ ہونے پر آپ نے خوشی منایا، کاروبار کے چل جانے پر آپ نے خوشی منایا، اس لیے کہ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی برکت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بچے کے پیدا ہونے پر اگر آپ خوشی منا رہے ہیں اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کائنات کے رسول کے پیدا ہونے پر اگر خوشی نہیں مناتے، اس کا مطلب یہ ہے آپ کا رسول خدا سے تعلق جو ہے وہ کمزور ہے، اس لیے کہ جس انسان کا پیدا ہونے والے بچے سے تعلق کمزور ہوتا ہے وہ خوشی نہیں مناتا۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ رسول کا میلاد نہ منائے، اس کا مطلب یہ ہے وہ رسول کا سچا امتی نہیں ہے، وہ رسول کا سچا عاشق نہیں ہے۔ اگر رسول کا سچا عاشق ہوتا تو یہ کہتا، یا رسول اللہ میرے پاس ماں باپ ہے لیکن اس سے بڑی نعمت میرے لیے آپ ہے۔ اگر عاشق ہوتا تو کہتا، یا رسول اللہ میرا بڑا کاروبار ہے لیکن اس سے بڑے آپ ہیں۔ اگر عاشق رسول ہوتا تو کہتا، یا رسول اللہ میرے ہاتھ پیر سلامت ہے لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ میں آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، اپنا محبوب مانتا ہوں، اپنا آقا مانتا ہوں، اپنا ملجا مانتا ہوں۔ اگر عاشق رسول ہوگا وہ تمام چیزوں کو ایک طرف رکھ کر کے میلاد مصطفیٰ کی خوشی مناتا ہوا نظر آئے گا، اس لیے کہ خوشی وہی مناتا ہے جو گھر کا فرد ہوتا ہے، جو گھر کا فرد نہیں ہوتا وہ خوشی نہیں مناتا۔ تو ہم خوشی منا کر یہ بتا رہے ہیں، یا رسول اللہ دنیا کیا کہتی ہے ہمیں اس سے مطلب نہیں، لیکن ہم تو آپ کے ہیں اور آپ ہمارے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی۔ تو ہم میلاد پر خوشی منا کر کے بتا رہے، یا رسول اللہ ہم باہر والے نہیں ہیں، اندر والے ہیں۔ ہم باہر والے نہیں، گھر والے ہیں، اس لیے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو خوشی وہی مناتا ہے، یا تو وہ باپ ہوگا، یا تو وہ دادا ہوگا، یا تو وہ نانا ہوگا، یا تو وہ چاچا ہوگا، یا تو وہ ماما ہوگا۔ یہ صرف مثال میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اگر بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو گھر والے خوشی مناتے ہیں، اور خوشی صرف ایک بار نہیں منائی جاتی، بلکہ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں ہر سال میلاد منانے کا کیا مطلب ہے، ہر سال جشن عید میلاد منانے کا کیا مطلب ہے، کیا نبی ہر سال پیدا ہوتے ہیں؟ آپ کی توجہ چاہوں گا، جب لوگ کہتے ہیں ہر سال میلاد منانے کی کیا بات ہے، کیا نبی ہر سال پیدا ہوتے ہیں جو ہر سال میلاد مناتے ہو؟ لیکن میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے بتاتا ہوں۔ آج سے 80 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ملک پر کرم کیا، اور ایسا کرم کیا ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہو گیا، ہمارا ملک ہندوستان انگریزوں کے چنگل سے نکل گیا۔ آج سے 80 سال پہلے ہمارا ملک آزاد ہوا تھا، تو کیا ہم ہر سال خوشی مناتے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ یہ سال کیوں خوشی منانا، کیا ہر سال ملک آزاد ہو رہا ہے، کیا ہر سال دیش آزاد ہو رہا ہے؟ تو آپ کو پتہ چلے گا، ہر بندہ یہ کہے گا دیش ہر سال آزاد ہو رہا، آزاد نہیں ہو رہا، لیکن ہاں جس دن دیش آزاد ہوا تھا اس دن ہر سال ہم جشن منا کر یہ بتائیں گے کہ ہمیں دیش کے آزاد ہونے کی خوشی ہے، آزاد ہونے کی مسرت ہے، آزاد ہونے پر ہمیں اطمینان ہے۔ اس لیے ہم ہر سال جشن آزادی مناتے ہیں، یوم جمہوریہ مناتے ہیں۔ اسی طرح میں آپ کو کہتا ہوں، نبی ہر سال پیدا تو نہیں ہوتے، لیکن جس دن نبی پیدا ہو گئے تھے اس دن کو ہم ہر سال اس لیے مناتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر آپ نہ آتے تو یہ دنیا ظلمت کے اندھیرے میں ہوتی، اگر آپ نہ آتے پتہ نہیں ہم کس کے گھر پیدا ہوتے، پتہ نہیں ہمارا حال کیا ہوتا، ہماری